يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. آپ چونکہ مولانا صلی اللہ علیہ السلام کی اولاد اللہ سے مسائل میں اللہ امام صلی اللہ علیہ السلام سے توسل اختیار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا محمد یا حسن بن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجۃ اللہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي عجائبنا بحسب يا وجيها عند الله اشفع من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. عليه الصلوات. فرمائیے ابو لدہ صلوات ایک اور بیٹی. امام معصوم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب خدا کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں محبت حسین کو ودیعہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا جسم خلق کیا ہے اس میں قلب کی خاص حیثیت ہے اور یہ اللہ عز و جل یا تو حدیث قدسی ہے یا امام معصوم کا فرمان ہے کہ قلب المومن حرم اللہ. مومن کا جو قلب ہے وہ عام حیثیت نہیں رکھتا. مومن کا قلب اللہ کا حرم ہے. امام معصوم کا حرم ہوتا ہے جہاں امام معصوم ہے. اس طرح سے مومن کا قلب وہ اللہ کا حرم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے جسم میں جس مقام کو اپنے لیے منتخب فرمایا ہے وہ قلب ہے. اور اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس قلب میں حسین کی محبت کو رکھتا ہے. اور آگے فرمایا محبت زیارت ہے. فقط حسین علیہ السلام کی محبت کو نہیں بلکہ ان کی زیارت کی محبت کو بھی دل میں ڈال دیتا ہے. تو اگر یہ بڑی بلیغ تعبیر ہے. بہت سے مومنین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن اسباب اتنے نہیں ہیں کہ ہم زیارت پر جا سکیں. تو اگر کوئی زیارت پر نہ بھی جا سکے لیکن اس کے دل میں محبت ہے زیارت کی تو خود بخود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کو زیارت کو یقیناً پہنچا بھی دے گا. ہو سکتا ہے جا سکے ہو سکتا ہے نہ جا سکے لیکن اگر اس کو زیارت کی محبت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا خیر کا ارادہ کیا ہے. یہ خود اپنے آپ میں چیک کرنے کا معیار و پیمانہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر امام حسین کی محبت رکھی تو یقین رکھی آپ محبت امام حسین میں تشریف فرمائے اور ان کی زیارت کی محبت رکھی. اللہ عز و جل نے خیر کا ارادہ کیا ہے. مل کے سوال کیجیے گا نام امام حسین علیہ السلام.
اور اگر کل صحیح راستے پر ہے، ہمارے پاس ایک دعا ہے کہ جو سب کو یاد ہے، دیکھیے گا، میں آتی پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیک. اے اللہ، اے رحمان، اے دلوں کو بدل دینے والے، تم میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کرا. یہاں پر یہ نہیں کرنا ثبت سمعی علی دیک، میری سماعتوں کو اپنے دین پر ثابت کرا، حالانکہ کان بھی دین پر ہونے چاہیے. ثبت لسانی علی دیک، میرے زبان کو اپنے دین پر ثابت کرا، میری آنکھوں کو اپنے دین پر ثابت کرا. قلب کے لیے، دل کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دل ثابت قدم ہے تو زبان بھی صحیح راستے پر ہے، نگاہیں بھی صحیح راستے پر ہے، سماعتیں بھی صحیح راستے پر ہے. دل کو ہے کہ جہاں سے سب کنٹرول ہو رہا ہے، تو دل کو دین پر ثابت قدم ہے. اگر دل صحیح تقویٰ کے ساتھ ہے تو زبان بھی تقویٰ کے ساتھ ہے، نگاہیں بھی تقویٰ کے ساتھ ہے، ہاتھ بھی تقویٰ کے ساتھ ہے، پیر بھی تقویٰ کے ساتھ ہے. اس خاطر ہے کہ جو آپ مجلس امام حسین السلام میں تشریف فرمائے، تو میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ حج کی آیت، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا جو شاعر اللہ کا احترام رکھے وہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے. شاعر اللہ کیا مطلب ہے؟ شاعر شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ یعنی علامت، سائن. شعائر یعنی اللہ کی علامتیں. جو اللہ کی علامتوں کی تعظیم کرے وہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے. دو لفظ ہیں قرآن میں جسے بسا اوقات ہمارے جو وہابی بھائی ہیں اس کو مکس کر دیتے ہیں، اور کبھی ناسمجھی کی وجہ سے یا کبھی یہ کہ اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم شاعر اللہ کی ہے. تو اگر تعظیم ہو رہی ہے علم کی، تعظیم ہو رہی ہے تعظیم ہو رہی ہے تابوت کی، تو مولانا یہ کیسے شاعر اللہ میں سے ہو گئے؟ یہ تو جمادات ہیں، ظاہر ایک لکڑی ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال جو دی ہے قرآن میں شاعر اللہ کی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے. پہاڑی پتھر ہے خالی، اللہ نے کہا شاعر اللہ میں سے، احترام کرو اس کا. عبادت اللہ کی ہے، تعظیم شاعر اللہ کی ہے، ذہن میں رکھیے. تو جب علم مبارک کا احترام ہے، جب گنبد کا احترام ہے، جب تابوت کا احترام ہے، اور ان کا احترام اس خاطر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے کچھ مثالیں ہیں. من شاعر اللہ، شاعر اللہ کمپلیٹ نہیں ہے یہ لسٹ، توجہ رکھیے گا. صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں. اچھا، اس کی دو مثالیں ہیں ہمارے پاس قرآن کریم میں. شاعر اللہ کی دو مثالیں ہیں، ایک ہے صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں، دوسری مثال ہے بل بدنا جعلناھا لکم من شعائر اللہ، وہ قربانی کا جانور کہ جسے تم نشان لگا کر قربانی کے لیے متعین کر دو، شاعر اللہ میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں عجیب کمال کیا ہے. ایک مثال دی ہے پہاڑی کی، ایک مثال دی ہے جانور کی. انسان کی تو مثالیں نہیں دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ انسان پر تو آیا ہی نہیں یہاں پر. شاعر اللہ کی مثال میں ایک پہاڑی کی مثال دی، ایک حیوان کی مثال دی. شاعر اللہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. صفا اور مروہ کو دیکھ کر اللہ کیوں یاد آتا ہے؟ صفا اور مروہ کو دیکھ کر اللہ اس لیے یاد آتا ہے کہ یہاں پر ایک حجت خدا کی ماں اپنے فرزند کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑی تھی. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور اس طرح سے دوڑی تھی کہ چونکہ وہ جب نشیب میں چلی جاتی تھی تو زیادہ تیز دوڑتی تھی تاکہ ابراہیم کے فرزند اسماعیل انہیں نظر آئیں، کیونکہ وہاں پر سلوپ تھا. آج تو یہ فلیٹ ہو گیا نا، ورنہ تو سلوپ تھا، پہاڑیاں تھیں، سنگلاخ چٹانیں. آج بھی جب یہ ایئر کنڈیشنڈ ہے اور فلیٹ ہے تب بھی صحیح کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں لگتا، اس کے لیے بڑی زحمت اٹھانا پڑتی. تو اس زمانے میں کہ جب شدید ترین دھوپ ہے اور سنگلاخ چٹانیں جیسے میں نے کہا کہ پتھر ہیں، وہاں پر اللہ جانے کیا کچھ ہے، اس میں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑ رہی ہیں، اور جب وہ نشیب کی طرف جاتی ہیں جہاں سلائڈ ہے، سلانٹ ہے، اور نیچے جاتی ہیں تو انہیں اسماعیل نظر نہیں آتے، اس لیے جلدی جلدی دوڑتی ہیں، اور جلدی دوڑتی ہیں تاکہ اسماعیل ان کو نظر آئے. تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کاپی کرو. جو گرین لائٹس آج لگی ہوئی ہے کہ آپ ہر والا کیجیے، تھوڑا جلدی دوڑیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ علامہ رشید ترابی صاحب اللہ خبر ایک مثال دی ہے شاعر امام حسین کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ حج کو دیکھیں ایز این آؤٹ سائڈر، جس کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا، ہسٹری نہیں پتا، جسٹ ایز این آؤٹ سائڈر آپ حج کو واچ کریں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ایک گھر کے گرد گھومے جا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو، پس منظر کو نکال کر فقط آپٹکس میں ظاہر کے عمل کو دیکھیں تو کوئی لاجک نہیں بنتے. گھومنا خالی. اس کے بعد آؤ صفا مروہ کے درمیان بھی دوڑو، اس کا کیا سینس ہے؟ آجا اس کے بعد جاؤ، 3 شیطان ہیں ان کو پتھر مارو. ارے پتھر مارو، کون سا شیطان ہے یہاں سامنے؟ دیواروں کو پتھر مارو. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ فقط ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو سینس نہیں بن رہے ہوتا بہت سے کاموں کا. جب آپ اس کے پس منظر پہ جاتے ہیں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں.
اے میرے ساتھ مل کے سلام پڑھ لیجیے گا محمد۔ تو وہاں پر لگ رہا ہے کہ یہ صفا مروا کے درمیان دوڑ رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں۔ جب اس کا پس منظر پتہ چلے تو پھر یہ ہے کہ اچھا، اس لیے کہ نبی خدا کی فرض کیجئے کہ والدہ یہاں پر دوڑی تھی، کنکر اس لیے مار رہے ہیں کہ یہ بھی ایک تاریخ کو یاد رکھنا ہے، صحیح، تاریخ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کے جا رہے ہیں تو پہلے شیطان آیا ہے حضرت حاجرہ کے پاس بہکانے کے لیے کہ وہ دیکھو، پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا کہ تم نے خواب دیکھا ہے، خواب میں کیا بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، ذرا عقل سے بھی سوچو۔ اب جہاں کوئی عشق کے معاملات ہوتے ہیں نا، پھر وہاں پر عقل، وہاں پر حکم خدا کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے، بظاہر کوئی سینس نہیں بنتی عقل کے حساب سے، وہ عقل کے جس میں خدا نہیں ہے کہ بیٹے کو میں ذبح کر دوں گا۔ اور اس فقیر کا کہا ہوا جملہ اب تک پہنچا ہوا ہے، تو جب ہم خواب میں بھی ابراہیم جیسے نہیں ہیں، ہمارے خواب آئے گا کہ ہم بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑی کو ذبح کر دینا ہے، تو جو خواب میں ابراہیم جیسا نہ ہو محمد جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فقیر نے ایک جگہ جملہ کہا تھا کہ آپ کوئی خواب دیکھ لیں اور اگر بیٹے کی گردن پر چھری رکھیں تو دیکھیں کہ دمبا آتا ہے یا پولیس آتی ہے، تو ان کے لیے تو دمبا آ جاتا، اس لیے کہ ان خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو پتھر مارے انہوں نے، شیطان کو پتھر مارے کہ نکل جاؤ۔ پھر اس کے بعد اسماعیل کو بہکایا کہ تمہارے باپ کو کیا ہو گیا، اچھے بھلے جوان ہو، چھری پھیر دیں گے تمہارے گردن پہ، انہوں نے بھی پتھر مارے۔ پھر حاجرہ سلام اللہ کے پاس آیا کہ وہ دونوں مان نہیں رہتے کہ بھئی آپ جا کے روکیں کہ تمہارے جو شوہر ہے نا وہ گئے ہوئے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، انہوں نے بھی پتھر مارے۔ یہ اس کی یاد ہے، ناؤ اٹ میک سینس کہ اچھا اس واقعے کی یاد ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں پیٹے جا رہے ہیں، سینہ پاپا ہے نا رو رہے ہیں، ایک عجب فخر کا عالم ہے، ہاں دیوانوں کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سینس نہیں ہے، ہاں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نا دنیا، وہ کربلا معلیٰ میں دیوانے ہو اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے، جو خاص عزاداری کی کیفیت میں ہے، جنہیں اپنا ہوش نہیں ہے، جنہیں کھانے پینے کا ہوش نہیں ہے، لوگ کہہ رہے کہ بھئی کیا ہو گیا، 61 ہجری میں ایک واقعہ ہوا ہے، اب تک پیٹے جا رہے ہو اپنے آپ کو۔ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نا دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں۔ تو اس کے پس منظر میں محبت امام حسین علیہ السلام ہے، سنت رسول ہے کہ رسول اللہ خود روئیں۔ اچھا اب یہ کیونکہ جیسے جیسے عاشور قریب آ رہا ہے تو یہ سوشل میڈیا پہ میسیجز وغیرہ آتے رہتے ہیں، کبھی جوانوں کے ذہن میں سوال بھی آتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے موضوع کے حساب سے لا رہا کلام میں اس کا جواب بھی دے دوں کہ بھائی قرآن پڑھو امام حسین کے لیے، مجلس کرنے کا کیا فائدہ؟ قرآن سے وہ قرآن کے لفظ سے اب سامنے بھی جو سن رہا ہے وہ سامنے کیا کرے؟ قرآن ہدیہ کرو امام حسین علیہ السلام، قرآن پڑھ کے اسے ہدیہ کیا جاتا ہے کہ جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکتا ہو، ہدیہ میں نے لوگ کے نظام میں تو حسین قرآن پڑھ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ صفا مروا میں قرآن پڑھی، چھوڑ دیجیے دوڑنا، حضرت حاجرہ کو بخشیے۔ کچھ میں کہنا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو قرآن بخشیے، اسماعیل علیہ السلام کو قرآن بخشیے، یہ دوڑ کیا رہے صفا مروا؟ آج میری بات پہنچ سکے، اس لیے کہ اگر 2 جنریشن تک یہ کام ہوتا رہا نا، 3 جنریشن 4 جنریشن کے بعد قرآن پڑھ کے دیا کرو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ نسل کو کہ یہاں پر کون سی مادہ دوڑی تھی، کس کی خاطر دوڑی تھی۔ یہ عمل دیکھ کر آج تک وہ یاد زندہ ہے۔ بات واضح ہے۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے مجلس میں آنا، یہ آنسو بہانا، یہ ہمارا سینہ پیٹنا، یہ نوحہ کرنا، یہ گریہ ازاری، اس نے نسلاً بعد نسلاً زندہ رکھا ہوا ہے عزائے امام حسین علیہ السلام کو، اور اس کے ساتھ ملا کر آپ دیکھ لیجیے تو مقصد ہے امام حسین علیہ السلام۔ تو رونے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں رو رہے ہو، چاہتے رہے رونا۔ تو اب عبداللہ حسین علیہ السلام، اب یہ فقط میں نے کہا تھا عزاداری نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام سے ایک وفاداری بھی، تو اس وفاداری میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو شریک کریں، بچوں کو لے کر آئیں۔ حسین کی اس عزاداری میں اب میں ساتھ میں موضوع سے ریلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھا رہا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس خاندان میں رکھنا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔
رسالت کا مطلب یہاں پر اصطلاحی رسالت نہیں ہے، یعنی عہدہ، ڈیزگنیشن، کوئی بھی عہدہ ہو. یہ وہ آیت ہے کہ جو فریکوینٹلی ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں اتار پا رہی ہے. جب ان سے کوئی سوال پوچھا جائے، جب وہ کرامت دکھائیں، جب کسی مشکل کو حل کریں، تو سامنے سے یہ آیت پڑھ کے کہتے تھے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے کہ کس خاندان میں اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے. وہاں بھی ابراہیم اور اسماعیل جب گئے قربانی کے لیے تو اسماعیل علیہ السلام نہیں ذبح ہوئے. اللہ نے محفوظ رکھا کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ قرآن ذرا اٹھا کے دیکھیں، سورہ صافات. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹا آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا آپ بابا وہ کر دیجیے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما، جب دونوں سب تسلیم خم ہو گئے، وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل ملا دیا. فنادیناہ یا ابراہیم، تو ہم نے ابراہیم کو سزا دی. فصدقت رؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اس میں تو ایک بہت عظیم امتحان تھا آپ کے لیے. وفدیناہ بذبح عظیم، سورہ صافات ہے کہ ہم نے فدیہ قرار دیا اسماعیل کو ایک ذبح عظیم کے لیے. اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو یہاں اس آیت میں نہ رکھے تو ذبح عظیم کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. ذبح عظیم کون ہے؟ فدیہ کا مطلب کیا ہے؟ فدیہ کا مطلب ہے کہ بچا لینا کسی کو کسی کی خاطر. امام حسین علیہ السلام ہیں نسل اسماعیل میں سے. اگر اسماعیل اس وقت ذبح ہو جائے تو ظاہری سبب کے تحت امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لا سکیں. تو اسماعیل کا زندہ رہنا ضروری ہے تاکہ ان کی نسل سے محمد مصطفیٰ آئیں، ان کی دختر بی بی فاطمہ الزہرا ہو، اور ان کے دو فرزند حسن اور حسین ہو. تو فدیہ قرار دیا اسماعیل کو ایک ذبح عظیم کے لیے. اب آپ تفاسیر میں اٹھا کر دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کو مائنس کر کے اس کی تفسیر کریں گے وہ کیا کریں گے. اسماعیل علیہ السلام فدیہ ہوئے کس کے لیے؟ ذبح عظیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ اسماعیل فدیہ ہوئے اس دمبے کے لیے جو جنت سے آیا تھا، اور چونکہ بہت موٹا تازہ تھا اور بڑا ہیوی تھا تو اس لیے ذبح عظیم کہا گیا اس دمبے کو. جب اہل بیت کے دل کو چھوڑتے ہیں نا تو پھر مقام نبوت کا بھی عالم ہوتا ہے کہ اسماعیل جیسے نبی وہ قربان ہو، یعنی وہ فدیہ قرار پائیں ایک ذبح عظیم دمبے کی خاطر، کہ دمبا ذبح ہو جائے اور اسماعیل ذبح نہ ہو. فدیہ ہوتا ہے کسی بزرگ شخصیت کے لیے، کسی بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے فدیہ نہیں ہوتا. سمجھ لیں آپ، میں بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ سے. تو اسماعیل فدیہ قرار پائیں ذبح عظیم کے لیے. ذبح عظیم کا جو دمبا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو مقام نبوت ہے نا، یہ جو آپ کے پاس ماشاءاللہ مقام نبوت کا جو احترام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بدیل ہے. بات سنیے گا اور سمجھیے گا، اس کو محسوس کیجیے گا. یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس کے کلمے میں علی الولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ میں معاملہ یہ ہے. اس لیے کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نائب رسول طے کر لے، کیونکہ یہاں پر معاملہ الہی عہدے کا ہے، یہاں معاملہ ہمارے اور آپ کے معاملات کا نہیں ہے. وہ اگر اپنی جانب سے متعین کرے تو پتہ مشکل کیا ہے. کسی نے امام سے پوچھا، بظاہر امام حسن عسکری علیہ السلام سے مکالمہ بلکہ سلام دیکھا میں آپ جس تعداد میں تشریف فرما اس سے بہتر سلامت ہو سکتی ہے. امام سے پوچھا کہ مولا کیا ہم اپنا رہبر امام لیڈر خود بنا سکتے ہیں؟ امام نے کہا اگر تم بناؤ گے تو کیا دیکھو گے اس میں، بتاؤ کیا دیکھ کے بناؤ گے؟ کہ مولا وہ عالم ہو، عادل ہو. امام نے بہت لاجیکل ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. امام نے کہا تم کسی عالم اور عادل کو دیکھ کے بناؤ گے تو ایک تو یہ ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ کون کتنا عالم ہے اور کتنا عادل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا اس سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیا تم اس کے فیوچر کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ رہے گا عالم عادل؟ یہ پتہ ہے، اس کی دنیا کی ایک مثال دوں میں آپ کی خدمت میں. آنگ سان سو چی، یہ ایک خاتون ہے میانمار کی، میانمار کی لیڈر جنہیں نوبل پرائز ملا 1991 میں، نوبل پرائز ملا، نوبل پیس پرائز ہوگی. اچھا یہ پیس پرائز انہیں مل گیا، اس کے بعد میانمار میں جینوسائیڈ ہوا، مسلم جینوسائیڈ 2016-17 میں. 25,000 سے زیادہ مسلمان مار دیے گئے،
ہزاروں کی تعداد میں خواتین کی عصمت دری ہوئی، 7 لاکھ سے زیادہ لوگ جلا وطن ہو گئے. وہ تو پورا کرائسس چل رہا تھا. تو آپ جانتے ہیں اس میں کوئی ظاہر کرنے کی بات نہیں، آپ مجھے میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ایک میڈیا پر میانمار کرائسس کے بارے میں بات کر رہا تھا پاکستان کے چینل پر. تو جو اینکر تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا، اس کا کلپ موجود ہے ابھی تک میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ کہیں. تو اینکر نے مجھ سے پوچھا کہ علامہ صاحب یہ جو اتنا جینیسائڈ ہو رہا ہے اور یہ جو خاتون ہیں جنہیں نوبل پیس پرائز ملا ہے، ان سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ کچھ کہیں گی، کچھ اپنے وہاں مسلمانوں کے لیے جو کمیونٹی ہے اس کے لیے کچھ اقدام کریں گی. یہ تو بالکل ہی سائلنٹ ہے اور انہوں نے تو مرنے کے لیے چھوڑ دیا. تو ان کو تو نوبل پیس پرائز ملا ہوا ہے، تو اب یہ جو ان کا کام ہے، تو کیا یہ نوبل پیس پرائز ڈیزرو کرتی تھی؟ اس وقت میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہاں تو فقط اشارے میں ایک جملہ کہہ کے گزر گیا تھا، آپ اس اشارے کو سمجھیں گے. تو میں نے سے کہا تھا بھائی یہی فرق ہوتا ہے انسان کے بنائے ہوئے اور اللہ کے بنائے ہوئے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ فرق ہوتا ہے. ایک سلمان میں یہاں پر توقع رکھتا ہوں آپ سے، کیا یہ فرق ہے انسان کے بنائے ہوئے اور اللہ کے بنائے ہوئے. انسان نے نوبل پرائز دے دیا، حتیٰ یہ کہ بعد میں نوبل جو پیس پرائز کمیٹی ہے، میں اس کی کوئی اہمیت کا قائل نہیں ہوں. وہاں پر جس طرح سے کرپشن ہے وہ اس کو میں اس وقت یہاں پر ڈسکس کر کے فائدہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پر جو انٹلیکچوئل کرپشن ہے، کس کو پیس پرائز ملتا ہے؟ ان کو کہ جنہوں نے کارپیٹ بامبنگ کر کے لاکھوں بچوں کو مارا ہے. ایسے ایسے پریزیڈنٹس کو بھی ملتا ہے. تو میں ویلیڈیٹ نہیں کر رہا اس پیس پرائز کو یہاں سے، میں تو خالی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب وہاں سے وہ پیس پرائز ملا تو ان کی میٹنگ ہوئی بات میں کہ کیا اس کو ریووک کریں ہم، کیوں 91 میں دے چکے تب ریووک کریں. انہوں نے کہا ہم ریووک اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس وقت جب ہم نے دیا تھا ہم نے فقط ان کا اس وقت کا کیریکٹر دیکھا تھا، فیوچر کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. آپ بنائیں گے تو فیوچر کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، اللہ بنائے گا تو قیامت تک ذمہ داری لے گا. اللہ بنائے گا تو اللہ جانتا ہے. یہاں پر اپنا کوئی شک کا امکان ہے، نہ تردید کا امکان ہے، نہ عصیان کا امکان ہے. اس لیے مستقبل کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. امام نے کہا کہ تم فیوچر کو نہیں جانتے، اپنی مرضی سے بناؤ گے فیوچر میں کیا کر دے گا وہ. حاکم شام نے یزید کو اپوائنٹ کیا اور یزید نے کیا کیا آگے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حاکم شام نے اپوائنٹ کیا تھا اور یزید نے جو کچھ بھی کیا، تو آپ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو برا تھا، تو آپ وہ یزید کی وجہ سے حاکم شام کو نہ برا کہیں. نوح کا بیٹا بھی تو برا تھا، بیٹا برا نکل آتا کبھی. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خلافت کے لیے اپوائنٹ نہیں کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہا کہ یہ بات نہ کیجیے گا کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں. یہ میں جو کہ پڑھ چکا اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو اس کا نوح علیہ السلام نے ضد نہیں کی تھی کہ پروردگار نہ 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 میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے اے خدا تیری مرضی ہے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو متعین کرتا ہے تو وہاں پر یہ ڈاؤٹ یہ سب کلیئر ہو جاتا ہے. اس سے ہم پیس آف مائنڈ میں جسے اللہ نے بنایا اس کو مان رہے ہیں. اس خاطر ہے جس کا ماضی حال مستقبل کلیئر ہے، ماضی بھی کلیئر ہے. سارے صحابہ کرام کو کہتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صرف ایک مولا علی جن کو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ. کیوں کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ؟ بھائی اگر کرم اللہ وجہہ ایک بہت اچھا ٹائٹل ہے تو آپ سب کے ساتھ لگائیے، کہیے کسی بھی صحابی کا نام لیجیے، کہیے کرم اللہ وجہہ. کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. کرم اللہ وجہہ کا مطلب ہے کرم اللہ، جسے اللہ نے کرامت دی ہے، وجہہ جس کے چہرے کو. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں چونکہ علی کا چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا تھا. چونکہ علی کا چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا تھا، اس لیے صرف علی کو کہا جا سکتا ہے کرم اللہ وجہہ. تو ان کا ماضی بھی کلیئر ہے. میں تو ایک عام ہیومن سطح میں بات کر رہا ہوں، میں تو ابھی اس اناؤنسمنٹ میں تو بات ہی نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ غدیر کا اناؤنسمنٹ نہ بھی ہو تب بھی آپ نے کس کو ماننا چاہیے؟ لاجیکلی کس کو ماننا چاہیے؟ جس کا ماضی کلیئر ہو، جس کا مستقبل، جس کا فیوچر. اب میں آج امام حسن علیہ السلام کی اولاد کے تسلسل میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آ رہا ہوں اس طرف. امیر المومنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو وہ فرزند عطا کیے جو امام بنے، حسن اور حسین. ایک حدیث اور بھی ہے کہ حسن اور حسین کے بعد امامت دو بھائیوں میں جائز نہیں ہے، صحیح نہیں. کیوں فرمایا تھا امام نے جانتے ہیں؟ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی
تو امام حسن عسکری کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا جعفر، جن کو جعفر کذاب کہا گیا، بعد میں جعفر طواق کہا گیا، اور انہوں نے کوشش بھی کی کہ امام حسن عسکری کا نماز جنازہ وہ پڑھا لیں، کیونکہ امام زمان علیہ السلام 5 برس کے تھے۔ تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں حسن عسکری کے بعد بھائی ہوں تو میں امام بن جاؤں۔ اس وقت امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ چچا، امام کے چچا ہوتے ہیں، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کریں، یہ امامت آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ امامت کا پورا سلسلہ 2 بھائیوں میں سوائے حسن اور حسین کے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا بات ہے، یہ کتنا لمبا سوچا ہوا ہے۔ تو حسن اور حسین امام بنے، 2 بھائی، اور ان میں امام حسن علیہ السلام حسین سے بھی پہلے امام ہیں۔ ظاہر امام حسن کا ذکر کم ہوتا ہے، بہرحال یہ مشیت پروردگار ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہی کے ذکر میں تمام پنجتر کا ذکر ہو۔ امام حسین السلام کا ذکر پنجتر پاک میں سب سے زیادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ خود وہ جو آیہ نور ہے نا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ آیت ہے سورہ نور کی، آیت نمبر 35۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، میں امام حسن پہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، مثل نوری کا مشکات، اس کے نور کی ایک مثل ہے، جیسے ایک تاک ہے۔ مشکات یعنی تاک، تاک کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دیوار کے اندر ایک جگہ جہاں پر چراغ رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تاک۔ فیہا مصباح، اس تاک کے اندر ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی۔ یا لگے گا قرآن کی آیت ہے، کتنی سمبولک آیت ہے یہ، کیا ہے؟ اللہ کے نور کی مثل ہے۔ اللہ کے نور کی مثل یہ کہ ایک تاک ہے، اس کے اندر ایک چراغ ہے، چراغ فانوس میں ہے، فانوس کی روشنی کوکب درّی کی طرح ہے۔ فرمایا مشکات یا فاطمہ، امام نے فرمایا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، میں 1 منٹ میں اس میں بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ مشکات، امام نے فرمایا جو تاک ہے نا، تاک، تاک یعنی جہاں پر میں نے کہا دیوار کے اندر ایک جگہ جہاں پر آپ کوئی لائٹ رکھتے ہیں، اس تاک کا مطلب فاطمہ تو زہرا ہے، نور الہی جہاں پر ہے۔ بی بی کو خود نور کے بجائے وہ تاک کہا گیا جس میں نور ہے، یہ ہے ام فاطمہ تو وابوہا وبعلھا وبنوہا۔ نور امامت بی بی سلام اللہ علیہ سے آگے بڑھے گا، اور وہ چراغ امام حسن ہے حدیث میں، اور وہ فانوس جس میں یہ چراغ ہے وہ حسین ہے۔ اب چراغ کی روشنی فانوس سے پھیلتی ہے آگے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یعنی امام حسن ہے چراغ، لیکن امام حسن کا بھی جو ذکر ہوگا ان کی روشنی پھیلے گی وہ امام حسین کے ذکر سے پھیلے گی۔ یہ ایک آیہ نور ہے۔ اس کی اگلی آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ یہ چراغ ایسے گھروں میں ہے کہ جن کی تعظیم کرنے نے حکم دیا ہے۔ ایسے گھروں میں جن کی تعظیم کرنے نے حکم دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، جا کے بہار اور اخبار میں دیکھے گا، یہ تو خشیہ والا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمان کا کہ نہیں کوئی اور حوالہ دیجیے، تو ایک تفسیر اس کا نام شواہد التنزیل، عبید اللہ بن عبداللہ حسقانی حنفی نیشاپوری کی، اس میں جا کے دیکھیے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہے کہ جس میں نور الہی کا چراغ ہے؟ تو حضور نے پہلے فرمایا یہ بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر ہیں، انبیاء کے گھر ہیں جہاں نور الہی ہے۔ بے شک ایک اور ہستی کھڑی ہوئی، نام لے لیتا ہوں میں، حضرت ابوبکر، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا ھذا البیت منہا، میں ہزاروں کے مجمع میں بات کر رہا ہوں، ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ھذا البیت منہا واشار الی بیت علی و فاطمہ۔ یا رسول اللہ جو آپ نے کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں جہاں نور الہی ہے، کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے؟ اور اشارہ کیا مولا علی کے گھر کی طرف۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں مسلمانوں سے دستگفتہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ رسول اللہ جب انبیاء کی فضیلت بیان کریں تو کوئی صحابی اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر نبی کی فضیلت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے تو وہ حیدر کرار رضی اللہ عنہ ہے۔ اس لیے انہوں نے کسی اور صحابی کے لیے نہیں پوچھا یہ کہ کیا وہ گھر بھی ان کا ہے، یہ گھر بھی اس میں نہیں، یہ ایک گھر پوچھا۔ آپ نے جو انبیاء کی فضیلت کہ یہ گھر بھی انہی میں سے، حضور مکرم نے یہ نہیں کہا کہ ان میں سے، کہا نام من افاضلھا، یہ گھر ان میں سے کی بات نہیں ہے، یہ کہ سب سے افضل گھر ہی ہے یہ۔
سب سے افضل گھر یہ جہاں نور الہی رکھا ہوا ہے. اگر آیت میں اشارہ بھی ہے یسبح له فیہا بالغدو والآصال، یا ہم اس گھر کی بات کریں جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. تو تسبیح کس کے گھر سے ملی ہے آپ کو؟ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے سلام بھیجے نا انہیں حضرت سلام اللہ علیہا. یہ نور الہی آگے بڑھا. امام حسن امام حسین، امام حسن امام حسین، حسن حسین کے بھی امام. یہ جملہ اگر آپ اس کو ذرا تصور فرمائیے، امام حسن کا کیا مقام. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، حسن علیہ السلام. بلکہ اگر اس بات کو آپ اپنے محسوس کر سکیں کہ حسین علیہ السلام ان کا تو الگ سے نام نہیں رکھا گیا. حسن کا مطلب جس میں ساری خوبیاں ہوں. حسین یعنی چھوٹا حسن. حسین اس میں مصغر ہے. عربک لینگویج میں آپ دیکھیں حسین کا مطلب جس کو ایک کوئی ہستی ہو، کوئی مقام ہو، اس کو کمپریس کر کے خلاصہ کر کے کسی میں کہنا ہو، اس کے لیے فعیل کا بدل یوز ہوتا ہے. ہاں جیسے ابن کا مطلب ہے بیٹا، اسی سے ہے بونائی، چھوٹا بیٹا. حسن یعنی جس میں سارے کمالات جمع ہو. حسین وہی کہ جو چھوٹا حسن ہے. امام حسین کو چھوٹا حسن کہا گیا، یعنی حسین کو بڑا کرتے ہیں تو حسن بنتا، حسن کو چھوٹا کرتے ہیں تو حسین بنتا. ابھی وہ معاملہ حل ہو گیا کہ ایک نے شروع کی تھی ایک نے جنگ کی تھی، یہ ایک ہی ہے. حسن بھی وہی ہے، حسین بھی وہی ہے. ہاں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، فرق حسن اور حسین میں نہیں ہے، فرق یزید و معاویہ میں. ہاں اس لیے یہ الگ الگ رد عمل ہے یہاں پر کہ امام حسین صاحب سے بیعت مانگی جا رہی ہے. تو امام حسن امام حسین، حسین چھوٹے حسن ہے. حسن بھی حجت حق ہیں، یہ اعتماد رہے، اور حسین چھوٹے حسن ہے، یہ بات یاد رہے. جناب امروہی صاحب نے یہ کہا امام حسن سے وہ نور امام حسین السلام کا چلا. اب امام حسن اور امام حسین کا نور ایک جگہ جمع ہوا ہے. میں حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام کے بارے سے مسائل سے تھوڑا سا دور ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات پہنچے. امام حسن علیہ السلام کے 7 بیٹے، یہ اس میں روایتوں میں اختلاف ہے، لیکن مثلا علامہ رشید ترابی صاحب یا ان جیسے بزرگ علماء جو ہمارے قدیم علماء تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ حسن مصطفیٰ کے 7 بیٹے تھے، جن میں سے 5 کربلا میں شہید ہوئے. ایک نہیں، فقط قاسم ابن حسن نہیں، حسن علیہ السلام کی پوری شرکت ہے کربلا میں. 5 بیٹے اور 4 بیٹے تو تقریباً سب نے لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے شہید ہوئے کربلا میں. امام حسن علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی ہے. امام حسن علیہ السلام بیٹے ہیں لیکن بیٹی ایک ہی، اور اس بیٹی کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ بنت حسن. یہ اتنی عظیم الشان بیوی ہے کہ لم یدرک فی آل حسن مثلھا. یہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آل حسن میں پوری امام حسن علیہ السلام کی جنریشن میں قیامت تک ان جیسی معظمہ بیوی کوئی ہے ہی نہیں. ان کا ازدواج ہوا ہے امام زین العابدین سے، حسین کے بیٹے اور حسن کی بیٹی، جن سے ولادت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی. آپ اس سلسلہ امامت کو ذرا محسوس فرمائیے گا. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی شیعہ حضرات چلیں ٹھیک ہے، آپ امام مان رہے غدیر سے، اس کے بعد حسن حسین، پھر امامت کے کنٹینیوشن کو آپ نے فقط حسین کی اولاد میں رکھا، حسن کی اولاد میں کیوں نہیں؟ اس کا جواب ہے امام علیہ السلام کی یہ دختر کہ جن کا ازدواج ہوا امام زین العابدین سے، اور اب امام محمد باقر علیہ السلام وہ امام حسین کے پوتے ہیں، امام حسن کے نواسے ہیں. لہذا امام محمد باقر سے جو نسل آگے بڑھی ہے وہ حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں. لم یدرک فی آل حسن مثلھا، یہ وہ فاطمہ بنت حسن ہے کہ ان جیسی آل حسن میں کوئی معظمہ ہے ہی نہیں. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ آل حسین میں کوئی امام زین العابدین جیسا نہیں، اور آل حسن میں کوئی فاطمہ بنت حسن جیسی نہیں ہے. جب ان کا ازدواج ہو تو اس بچے کی ولادت ہے امام محمد باقر کہ جو ہو بہو رسول جیسے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام ان کا پورا جسم، رسول اللہ نے فرمایا تھا شمائل جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا تھا سلام کہنا میرا، تم میرے 5ویں فرزند سے ملو گے، اس کا سلام کہنا میرا. امام محمد باقر علیہ السلام کو جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول اللہ کا سلام پہنچایا.
تو یہ کیوں پورے امام محمد باقر رسول اللہ کی شبیہ ہیں؟ اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کے لیے روایت میں ہے کہ وہ سر مبارک سے کمر مبارک تک رسول اللہ جیسے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کمر مبارک سے پائے مبارک تک رسول اللہ جیسے تھے۔ اس میں بھی ایک رمز تھا کہ جو سر اور دھڑ یہ حصہ ہے یہ امام حسن رسول اللہ سے مشابہ ہے، اس لیے کہ اس میں ہاتھ آتا ہے، حسن ہاتھ سے شروع کریں گے، اور پھر کمر مبارک سے پائے مبارک تک حسین رسول اللہ جیسے ہوں، اس لیے کہ حسین جائیں گے میدان جنگ میں اور جنگ کریں گے، تو حسن کی صلح بھی رسول اللہ کے صلح ہے اور حسین کی جنگ بھی رسول اللہ کی جنگ ہے۔ یہ حضور نے فرما دیا تھا کہ حسن اور حسین ابنایا آزاد، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، تام او قاعدہ، چاہے سلوک کر لیں چاہے جنگ کریں۔ بلکہ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، آپ تمام سے جہاں تک آواز آ رہی ہے کہ بڑے بڑے بزرگ علماء نے یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کو بظاہر تو شہادت نہیں ملی، بظاہر رسول اللہ شہید نہیں ہوئے، یہ ایک الگ قول ہے کہ بہرحال رسول اللہ بھی شہید ہوئے تھے، لیکن اگر آپ عام اس میں دیکھیں تو رسول اللہ کی وفات ہوئی، تو رسول اللہ کی وفات ہوئی تو شہادت ایک اتنا بڑا عہدہ ہے، تو رسول اللہ کیا اس سے محروم رہ گئے؟ شہادت تو بہت سارے نبیوں کو ملی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ فضیلت جو نبی کو ملی وہ رسول اللہ کو نہ ملی؟ تو بزرگ علماء اہل سنت نے اس کا جواب لکھا ہے، جواب میں لکھا ہے کہ نہیں، رسول اللہ کو شہادت ملی، لیکن ایسے شہادت ملی کہ ایک شہادت جہری ایک شہادت سری ہے، ایک چھپی ہوئی شہادت ایک کھلی ہوئی شہادت ہے۔ چھپی ہوئی شہادت امام حسن کے حصے میں آئی، کھلی ہوئی شہادت امام حسین کے حصے میں آئی۔ تو چونکہ شہادت کی دو قسمیں تھیں لہٰذا اللہ نے ان شہادتوں کو رسول کے نواسوں میں تقسیم کر دیا، تو جو حسن کی شہادت ہے وہ رسول اللہ کی شہادت ہے اور حسین کی شہادت بھی رسول اللہ کی شہادت ہے۔ تو مجھے کہنے کا حق دیں کہ اگر امام حسن کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے اور امام حسین کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے، تو جو امام حسن کا قاتل ہے وہ بھی رسول اللہ کا قاتل ہے، اور جو امام حسین کا قاتل ہے وہ بھی رسول اللہ کا قاتل ہے۔ تو پھر اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے کہ جب امام حسن امام حسین کے قاتلوں پر ہم لعنت بھیجیں؟ ہم تو رسول اللہ کے قاتلوں پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے فاطمہ بنت حسن، میں وقت تقریباً گزرتا جا رہا ہے، بی بی فاطمہ بنت حسن جا رہی تھی مقام سے امام زین العابدین جن سے ازدواج ہوا ہے فاطمہ بنت حسن کا، نہیں ان سے روایت نہیں، امام محمد باقر جو کہ والدہ فاطمہ بنت حسن ان کی والدہ بنتی ہیں، تو امام محمد باقر یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری والدہ گزر رہی تھی ایک جگہ سے اور دیوار گرنے لگی۔ میں اس بی بی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس بی بی کا تعلق ہے کربلا سے، غور کیجیے گا، یہ کم مومنین جانتے ہیں، لیکن میں پہلے ان کی ایک فضیلت ذکر کر دوں۔ دیوار گرنے لگی تو میری والدہ بی بی فاطمہ بنت حسن اس دیوار کے ساتھ تھی، وہ اٹھی، انہوں نے دیوار کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ما اذن اللہ لہ بالسقوط لا بحق المصطفیٰ، تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ ہے، اللہ نے تجھے ابھی گرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ پھر بی بی اٹھی ایک جگہ پر، دیوار امام فرماتے ہیں کہ ہوا میں معلق رہی اور میری والدہ جب گزر گئی پھر دیوار گری۔ یہ کن فیکون کی منزل ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کیا شان ہے اہل بیت اطہار کے گھر کی مستورات کی کہ اگر فاطمہ بنت حسن ان پر دیوار گر رہی ہو اور وہ اشارہ کریں تو گرتی بھی دیوار رک جائے، اور علی کی ماں فاطمہ بنت اسد اشارہ کریں تو دیوار کعبہ شروع ہو جائے۔ تو یہ حضرت فاطمہ بنت حسن کا ازدواج ہوا امام زین العابدین سے، ان سے امام محمد باقر علیہ السلام۔ حضرت فاطمہ بنت حسن کربلا میں موجود تھی، یعنی امام زین العابدین کی زوجہ، اور امام محمد باقر بھی خود کربلا میں تھے، امام محمد باقر کی والدہ کربلا میں تھیں، اور کی جگہ۔ اب میں بات کو اس طرح سمیٹ رہا ہوں کہ امرؤ القیس نام کا ایک شخص تھا، یہ امام حسن کی زوجہ ہے نا، تو بی بی ام فروا جن سے حضرت قاسم ہے، تو امرؤ القیس نام کا ایک شخص تھا کہ جو یمن میں رہتا تھا، حضرت خدیجہ کے دور کے رشتہ داروں میں بھی تھا، وہ مسلمان ہوا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، یمن میں بیٹیوں سے شادی کرنے والا کوئی تھا نہیں، امرؤ القیس کی بیوی کی بھی وفات ہو گئی، تو اب یہ اپنی بیٹیوں کی شادی کروانے کے لیے لے کر آیا اپنی بیٹیوں کو مدینہ، اور جب مدینہ لے کر آیا تو اب یہ سوچ رہا تھا کہ میں کسی شریف اور نفس انسان کے ہاں ازدواج کروں اپنی بیٹیوں کا، تو کس سے ازدواج ہو؟ تو کوئی جانتا نہیں اس کو مدینہ میں، 1-2 لوگوں سے جب معلوم ہوا، کوئی پوچھا، پتہ چلا کہ امیر تو ہے لیکن شرافت نفسانی نہیں ہے، تو مجھے ان سے ازدواج کرنا نہیں ہے، اب بیٹیوں کے لیے شادی کرنا ہے، اور دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، یمن سے آیا ہے تو مدینہ سے باہر تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے، جس کے دل میں وہ نیت ہے، تھک ہار کے بیٹھا ہوا ہے، دیکھا دور سے ایک شخص آ رہا ہے، گویا ایسا لگ رہا ہے بڑی محنت کر کے پسینے میں وہ شراب ہو رہا ہے، دور سے ایک شخص آ رہا ہے، یہ امرؤ القیس جانتا نہیں اس شخص کو، یہ شخص آ رہا ہے
اور ابھی مدینہ کی سرحد ہی پر پہنچا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کے گرد جمع ہو گئے، اور یہ اپنے پاس سے ایک ایک درہم نکال کر ان بچوں کو دیتا جا رہا ہے جو اپنی محنت کی کمائی ہے، اور سارے درہم ختم ہو گئے اس کے بعد، اور یہ داخل ہوا مدینہ میں خالی ہاتھ۔ عمران قیس نے دیکھا کہ یہ کون؟ اچھا ایک دن دیکھا، اگلے دن بھی وہیں جا کے بیٹھے، بالکل وہی سیم منظر، یہ باغ سے نکلتا ہے محنت مزدوری کر کے، جو کچھ کمایا ہوتا ہے بچوں میں تقسیم کر کے پھر خالی ہاتھ۔ یہ کون ہے؟ ایک شخص سے پوچھا وہ جو شخص ہے وہ کون ہے؟ تو وہ علی بن ابی طالب۔ اچھا علی کے بارے میں تو بڑا سن رکھا تھا، ما اشرف ھذا الفتى، کیا ہی شریف النفس ہے یہ جوان۔ فتح عربی میں شباب کہتے ہیں جوان کو، اور فتح بھی کہتے ہیں جوان کو، فرق یہ کہ شباب ہر جوان، سیدہ شباب اہل جنہ امام حسن امام حسین ہے، جو بھی جوان ہوں گے ان سب کے سردار ہیں جنت میں۔ فتح کہتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں سورہ انبیاء میں لفظ ہے فتح۔ یہ بتوں کو توڑنے والا کون ہے؟ کہ وہ ایک جوان ہے فتح۔ جوان فتح کے لیے جوان اس جوان کو کہتے ہیں کہ جو بت شکن ہو، جس میں شہامت ہو، جس میں قہرمانی ہو۔ اس لیے جب جبریل نازل ہوئے تھے تو یہ نہیں کہ لا شباب الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ اس نے کہا کتنا ما اشرف ھذا الفتى، کتنا کریم اور شریف ہے یہ جوان۔ اچھا جوان کیا، اس وقت ضروری ہے کہ امیر المومنین باقاعدہ اور جوانی ہی کے عالم میں ہو، یعنی ظاہر ہے کہ تھوڑا سا وقت گزر چکا ہے، اور جس کو آپ ادھیڑ عمر کہہ سکتے ہیں بظاہر مولا علی، لیکن فتح جو ہے نا، فتح والا جوان، وہ علی آخر تک ہے، نہروان تک ہے، اس میں بھی جوانی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ مولا ابو الفضل عباس کربلا میں جوان ہے 32 سال، علی کی آخری جنگ ہے نہروان، کتنے سال ہیں؟ 63 سال کے۔ میر انیس کہتے ہیں دو ہی جوان ہیں اس دو جہان میں، دو ہی جوان ہیں، اس جملے کی میں قدر چاہتا ہوں آپ سے، دو ہی جوان ہیں اس دو جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں۔ وہ عباس جو 32 برس کے کربلا میں ہے نا، وہ علی 63 برس کے نہروان میں۔ آگے آ کر پوچھا کہ آپ علی ہیں؟ جی میں علی ہوں۔ آپ میرا ایک مسئلہ حل کر دیں، میں یمن سے آیا ہوں 3 بیٹیوں کو لے کر، مسلمان ہوا ہوں، چاہتا ہوں کسی اچھے شریف خاندان میں شادی ہو جائے۔ امام نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ایک بیٹی سے میں ازدواج کروں؟ بڑی بیٹی۔ ارے اس سے زیادہ بڑی کیا سعادت ہوگی؟ مجھے تو اس پورے مقام پر آپ سے زیادہ کوئی کریم اور شریف نظر ہی نہیں آتا، تو میرے لیے تو کتنی بڑی سعادت ہے، کیونکہ بڑی بیٹی کا نام ہے ماہیہ۔ ازدواج ہوا مولا علی سے۔ اب ہمارے یہاں دیکھیں یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ اتنا کمپیٹیبل نہ ہو اس طرح کی جو ازدواج اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ آگے جو میں لفظ کہنے لگا ہوں، ان کی جو دوسری بیٹی ہے اسی امرؤ القیس کی، ان کا نام ہے سلمہ یا نفیلہ یا رملہ، جن کی کنیت ہے ام فروا۔ میں آج خاص اس لیے ذکر کر رہا ہوں یہ سب۔ مولا نے کہا کہ آپ کی بڑی بیٹی سے میں ازدواج کرتا ہوں، اور آپ کی یہ درمیان میں جو بیٹی ہے جن کا نام سلمہ، نفیلہ، رملہ، کنیت ام فروا، ان سے میرے بیٹے حسن اگر ازدواج کریں۔ امام حسن علیہ السلام نے اسے ازدواج کیا۔ انہی ہی کی بیٹی ہیں فاطمہ بنت حسن، ابھی دن کے لیے ساری میں بات کر رہا تھا اس سے، اور انہی کے ہی بیٹے ہیں امام محمد باقر، یعنی امام محمد باقر کی والدہ بھی ہے کربلا میں فاطمہ بنت حسن، اور ان کی نانی بھی ہے کربلا میں، ام فروا نانی ہوتی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے نہیں ہے السلام علیکم یا اہل بیت لوگ، ہاں یہ پاکیزہ ترین اصیل ترین خاندان ہے، ہر ایک کو نصیب اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اچھا، اور جو تیسری بیٹی تھی وہ چھوٹی تھی اس وقت، کافی چھوٹی تھی، امرؤ القیس کی۔ وہ تیسری بیٹی بھی وہیں رہ گئی اپنی 2 بہنوں کے ساتھ، اور جب وہ بڑی ہوئی تو ان کا ازدواج ہوا امام حسین سے۔ یعنی امرؤ القیس وہ شخص ہے کہ جس کی 3 بیٹیوں کا ازدواج ہوا، امام علی، امام حسن، امام حسین۔ امام حسین نے جس دختر سے
इमरुल कैस की दुख्तर से शादी की है, वो है उम्मे रबाब, अली असगर की माँ। हाय हाय, आपको याद है मैं तसलसल में चल रहा हूँ, अगर आप तसलसल को रख सके अपने दिमाग में, मैंने आपसे बार बार कहा कि अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर दुनिया में कोई कुर्बानी दे रहे हैं तो अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा आपके मामले को। वो या आप में दिखाएगा, या नस्लों में दिखाएगा, या नस्लों की नस्लों में दिखाएगा। ये आप यकीन रखते हैं। कल मैंने यकीन पर बात की, इसीलिए अल्लाह पर यकीन रखते हैं। मुझे कुछ इस वक्त मिले ना मिले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इम्तिहान है। अगर मैं सिरात मुस्तकीम पर हूं, अल्लाह इस एहसान को ज़ाया नहीं होने देगा। 3 बेटियां, 3 का इज़्दिवाज, इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन। इनमें से एक उम्मे फरवा, एक उम्मे रबाब। इमाम हसन के 4 बेटे या 5 बेटे करबला में शहीद हैं। इमाम हसन की पूरी नुमाइंदगी है करबला में। अच्छा ज़रा गौर कीजिएगा, इमाम हसन और इमाम हुसैन फ़ज़ाइल में शरीक है ना, हर फजीलत में एक जैसे हैं। लुलु मरजान सैयदा शवाब अल जन्ना इमामान कामा उतादा इन्ना अतैना कल कौसर, हर आयत में इमाम हुसैन साथ में। तो ये कैसे हो सकता था कि मसाइल में इमाम हसन और इमाम हुसैन साथ में ना, जब फ़ज़ाइल में साथ में? मसाइल में ऐसे साथ में रहे कि करबला में शहीद तो 72 हैं या 125 शहीद हैं, जो भी अदद है, लाशा फ़कत इमाम हुसैन का पामाल हुआ। अब जानते हैं, क्योंकि शहीदान करबला में जब लाशा पामाल होने की बारी आई शाम गरीबा, तो एक शहीद का कबीला आता गया और कहा कि नहीं, हम अपने कबीले वाले को तो नहीं पामाल होने देंगे। तो हबीब बिन मज़ाहिर का कबीला उनका लाशा ले गया, मुस्लिम बिन औसजा उनका लाशा ले गया। ऐसा है, सिर्फ इमाम हुसैन का लाशा रह गया था। ये शाम गरीबा की मजलिस का रिवायत का मौजू है, तो मैं उसी में पढ़ूंगा इसको तफसील से इंशाअल्लाह, अगर मेरी ज़िंदगी रही और मुझे तौफीक रही तो। लेकिन ये आप जानते हैं, करबला में जो एक वाहिद लाशा और पामाल हुआ है वो कासिम इब्न हसन है। देखिए इसकी वजह क्या है मैं नहीं जानता कि क्या क्या मसलहत है। मुझे जो समझ में आता है वो ये, चूंकि हसन और हुसैन हर फजीलत में शरीक थे, लिहाजा मुसीबत में भी शरीक होना था। हुसैन का लाशा पामाल होना था तो हसन की नियाबत में हसन के बेटे कासिम का लाशा पामाल होना, कि गोया इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि भैया इस मुसीबत में भी मैं आपके साथ शरीक रहूंगा, सबका लाशा पामाल हो ना हो, लेकिन मेरे बेटे का लाशा पामाल होगा आपके साथ साथ। हसन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों में से एक है अब्दुल्ला इब्न हसन। अब्दुल्ला इब्न हसन वो है, क्या मैं कहूँ, इस शहजादे के लिए 10 बरस का सिन है। तो जैसे ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई ना, इनकी विलादत हुई थी और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, तो करबला 10 साल बाद हुई है इमाम हसन की शहादत के। तो गोया इनको पाला इमाम हुसैन ने, हजरत कासिम को भी पाला इमाम हुसैन ने। क्यों? इमाम हसन की शहादत जो, कासिम तो 3 बरस के थे, तो हसन के बेटे, लेकिन पाला तो इमाम हुसैन ने। इसलिए जब इमाम हुसैन कासिम को गले से लगाए तो जैसे बाप अपने बेटे से निपट के बोला, इसलिए ये कैफियत है। और हज़रत कासिम इब्न हसन से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी खिदमत में हज़रत अब्दुल्ला इब्न हसन के लिए 2 फ़िक्र मसाइल पे कहूँ। जब इमाम हुसैन की शहादत का वक्त करीब था ना, और इमाम हुसैन जख्मों से चूर थे, एक शकी आगे बढ़ा कि इमाम हुसैन के सीने अथर पर वार करना चाह रहा था, तो दूर से आ रहा था एक शकी। अब्दुल्ला इब्न हसन दरे खैमा से देख रहे हैं, दौड़े, जब तक मैं जिंदा हूं वो मेरे चचा पर तलवार नहीं उठा सकता। आगे दौड़े, करीब आना चाहते थे कि उसने तलवार चला दी, तो आगे बढ़कर हाथ ऐसे आगे बढ़ाए कि हाथों पर वार हुआ। और मक्तल का जुमला यह है कि अब्दुल्ला इब्न हसन के हाथ खाल से लटक गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस बच्चे के हाथ, जो हसन का बेटा है, खाल से लटक गए, और ये बच्चा इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो भतीजा है, सीने पर पैबस्त हो गया। अब मुझे माफ करना, हुरमला इब्न काहिल असदी, जिसने अली असगर को तीर मारा है, उसने दूर से अब्दुल्ला इब्न हसन का निशाना लिया, और अब्दुल्ला इब्न हसन पर ऐसा तीर लगा कि मक्तल में यूं जुमला लिखा है कि बच्चा इमाम हुसैन के सीने से तीर के जरिए लग गया। ये मसाइल में जो कम बयान होते हैं, अब्दुल्ला इब्न हसन की शहादत, यतीम हसन, अल्लाहु अकबर। यानी ऐसी कैफियत थी कि वो तीर अब्दुल्ला इब्न हसन से गुजरता हुआ हुसैन के सीने पर लगा, और बच्चा उस तीर के जरिए चिमट गया हुसैन के सीने से। ये अब्दुल्ला इब्न हसन। अजीज़ों, रोने के लिए तशरीफ लाए हैं।
کہاں کہاں تک اللہ جانے مومنین اور مومنات تشریف فرما ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ مصائب بگریے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اب تو وہ شب آہستہ آہستہ آ رہی ہیں کہ جس میں رونا ہی بنتا ہے بس۔ قاسم ابن حسن شب عاشور کہتے ہیں کہ چچا امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا دی کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ چراغ روشن کیا، کوئی نہیں گیا تھا۔ ابوالفضل عباس اہل بیت کی جانب سے اٹھے کہ مولا اگر مرتے مر جائیں 70 مرتبہ زندہ ہوں 70 مرتبہ مارے جائیں۔ مسلم بن عوسجہ نے اس وقت خطاب فرمایا، حبیب بن مظاہر نے، پھر امام حسین صاحب نے نام لینا شروع کیے کہ کل کے شہیدوں میں ان کا نام شامل ہے۔ حضرت قاسم کا نام نہیں تھا اس فہرست میں۔ قاسم کھڑے ہوئے 13 برس کے ہیں، قاسم کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ چچا کل کے شہیدوں میں آپ نے میرا نام نہیں لیا، محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجوں کو جبر کے ساتھ نہیں لے کر آیا، یہ اپنی رضا سے آئے ہیں یہاں پر، اپنے دل سے قربانی پیش کر رہے ہیں یہاں پر۔ پوچھا کیف الموت عندک، بیٹا قاسم موت کیسی آنے لگا؟ فرمایا احلی من الاسد۔ اللہ اکبر، 13 برس کا ایک نوجوان جیسے دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہو، قاسم کہتے ہیں موت تو شہد سے بھی زیادہ شہید ہے، میٹھی۔ کیا بس کل کے شہیدوں میں فرق آپ کا نہیں، آپ کے ننھے بھیا علی اصغر کا نام ہے۔ قاسم اپنی شہادت میں سن کر مطمئن ہو گئے، لیکن کہتے ہیں کہ اے چچا علی اصغر کا نام بھی شامل ہے۔ تو ذہن میں وہی تصور ہے کہ علی اصغر تو جائیں گے نہیں مقتل میں، تو پوچھ لیا کہ کیا یہ فوج بے حیا خیموں میں گھسے گی؟ حضرت قاسم سے برداشت نہیں ہو سکا یہ سوچ بھی کہ یہ خیموں میں گھسائیں گے۔ میں کہوں گا اے شہزادہ قاسم کاش شام غریبہ ہوتے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی تھی۔ کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا تھا شام غریبہ بیویوں کی کیا کیفیت تھی؟ امام نے کہا سوال کرنے والے تو نے میرے تن کو پھر زخمی کر دیا۔ امام کے پاس ایک تسبیح تھی، تسبیح کو توڑ دیا امام نے، دانے بکھر گئے۔ کہا دیکھ جیسے یہ دانے بکھر گئے نا ویسے شام غریبہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں بکھر گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ قاسم کو تسلی دی، کہا نہیں اے میرے بھتیجے قاسم، میں خود علی اصغر کو لے جاؤں گا، ہاتھوں پہ اٹھا کے خود لے جاؤں گا۔ بس اب قاسم کو یہ تو ہے کہ میرا نام شہیدوں میں ہے، لیکن اب چچا مجھے جلدی بھیجیں، تو بار بار آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں چچا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں مقتل میں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں مقتل میں؟ اور بار بار فرماتے امام حسین تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ یہاں تک کہ سر جھکا کر آئے اور ماں ام فروا کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ آپ ایک ہی تو شب آتی ہے پورے سال میں جہاں تفصیل سے حضرت قاسم کا ذکر ہو سکے، تو آ کے بیٹھ گئے سر جھکا کر، کہا کہ اماں جان میں بار بار کہتا ہوں چچا کو، لیکن چچا مجھے اجازت دیتے نہیں ہیں۔ بیویوں میں فرما نے فرمایا، لیکن یہ بات ذاکرین پڑھا کرتے تھے اسے، اور میں انہی کی اطلاع اس کو پڑھ رہا ہوں، یہ جملہ آگے کہنے لگا ہوں کہ بیویوں میں فرما نے یہ کہا کہ بیٹا قاسم آپ کو یاد ہے جب آپ کے بابا کا آخری وقت تھا تو انہوں نے آپ کے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، اور آپ سے بھی کہا تھا اور مجھ سے بھی کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لیجیے گا۔ اب میں مسائل پر رونے والوں سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ تعویذ باندھتے ہیں کہ ان کا بچہ بچ جائے۔ حسن نے تعویذ باندھا تھا کہ میرا بچہ مر جائے، حسین کا قربان ہو جائے۔ فوراً تعویذ کھولا، اس میں تحریر لکھی ہوئی تھی کہ یہ تحریر ہے حسن ابن علی کی طرف سے، اے حسین جب آپ پر مشکل وقت ہو تو میری نیابت میں میرے قاسم کو آپ قربان ہونے کی اجازت دیجیے گا۔ بس اب تو حکم امام آ گیا، حسن حسین کے بھی امام ہیں۔ میں نے بڑے اچھے ذاکر مولانا منتظر عباس نقوی صاحب مرحوم ہو گئے، ان سے جملہ سنا تھا، گویا اب تک حسین بھیج نہیں رہے تھے کہ بھائی کی نشانی ہے، اب حسین روک نہیں سکتے اس لیے کہ حکم امام آ گیا ہے۔ اب حسن نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرے بیٹے کو جانے دیں، تو دونوں چچا اور بھتیجے مل کر اتنا روئے کہ خوشیاں آ رہی ہیں، دونوں میں خوشی تاری ہو گئی۔ عزیزوں کربلا میں پانی نہیں تھا، شہزادی زینب کے آنسو بہے۔ جب امام حسین اور حضرت قاسم نے آنکھیں کھولی، مقتل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غشی ایک بار نہیں ہوئی، دوبارہ مل کر اتنا روئے کہ پھر غشی تاری ہوئی۔ یعنی بار بار امام حسین اتنا چاہتے تھے حضرت قاسم کو کہ حسین کے لیے جیسے حسین کی جان جا رہی ہے۔ چچا مجھے جانے دیں۔ حضرت قاسم کے بدن پر کوئی زرہ نہیں آتی تھی، صحیح، فقط ایک کرتا پہنا ہوا تھا۔ اچھا جو کرتا پہنا ہوا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اس کرتے کو چاک کیا یہاں سامنے سے۔ کہا چچا جانی آپ نے چاک کیوں کر دیا؟ کہا یہ یتیموں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو
تو اسے دیکھ کر شاید کوئی دشمن رحم کر جائے کہ تیرا باپ نہیں ہے، کوئی یتیم ہے، شاید کوئی رحم کر۔ حضرت قاسم علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل میں پہنچے، رجس پڑی، بے پناہ جنگ کی۔ عمر نے ساتھ نے کہا کہ یہ 13 برس کا نظر آ رہا ہے، لیکن ایک ایک کر کے آؤ گے، یہ پورے لشکر کو ختم کر دے گا، گھیر کے مارو۔ گھیر کر ایک شخص نے کہتا ہے کہ میں دور سے نشانہ لے رہا تھا، عمران نام کا شخص ہے، وہ اس کا اپنا شجرہ وغیرہ لکھا ہوا ہے، وہ قریب آیا آہستہ آہستہ کہ قاسم کی نظر نہ پڑے۔ اور دیکھیں جو شہادت ہے اس سے پہلے کی منزل جانتے کیا ہے کہ اس نے اتنا شدید سر پر وار کیا حضرت قاسم کے کہ قاسم کا سر دو بھاگ ہو گیا، جیسے علی بن ابی طالب کے سر پر وار ہوا تھا مسجد کوفہ میں، ویسے علی کے پوتے کے سر پر وار ہوا، قاسم زمین پر گرے۔ اتنے تم لوگ سننے کے لیے آؤ، قاتل چاہتا تھا قاسم کا سر تن سے کاٹ دے، حسین آگے بڑھے، لشکر پر حملہ کیا، لشکر قاتل کو بچانے دوڑا، درمیان میں قاسم کا لاشا تھا، دائیں طرف میں بھائی بائیں طرف میں بھائی درمیان میں قاسم کا لاشا، آواز آتی تھی چچا، آگے چچا۔ جملے میں کیسے ان لوگوں کو پڑھوں؟ قاسم کا لاشا بکھرتا گیا، پامال ہوتا گیا، قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہوتے گئے، اللہ اکبر، ٹکڑے دوڑ رہے تھے قاسم کے لاشے پر، کہتے ہیں ہر ٹاپ پر سزا دی تھی چچا، حسین پہنچے